السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور آج میرے ساتھ روشن دین دیامری موجود ہیں۔ گلگت بلتستان انتخابات 7 جون کو ہونے جا رہے ہیں۔ یقیناً تمام سیاسی جماعتوں کی اس وقت نظریں گلگت بلتستان میں ہیں اور یہ قیاس آرائی موجود ہے کہ وفاق میں بھی ایک مخلوط حکومت ہے تو شاید گلگت بلتستان میں بھی کوئی مخلوط حکومت بنے گی۔ روشن دین دیامری کیونکہ گلگت بلتستان کے معاملات کے اوپر بڑا فوکس رکھتے ہیں، بڑی ان کے اندر پاس نالج ہوتی ہے اور خاص طور پہ پولیٹیکلی یہ ایک ایک چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ خاص طور پہ انتخابات کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تمام پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ۔ روشن دین دیامری صاحب، گلگت بلتستان کا انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں، کیونکہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے گلگت بلتستان کے انتخابات میں، کیونکہ ہر بار یہ ہوتا تھا وفاق میں کسی ایک سیاسی جماعت کو اقتدار ملا ہوتا تھا تو وہاں پر بھی وہی سیاسی جماعت آ جاتی تھی، جیت جاتی تھی۔ اس بار تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہ ہے کہ یہاں پر لیڈنگ رول تو مسلم لیگ نون کے پاس ضرور ہے، لیکن جو کولیشن پہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، کاف لیگ ہے، استحکام پاکستان پارٹی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر پہلو کے اندر کہ کون سی سیاسی جماعت کی کیا حکمت عملی ہوگی فیڈرل لیول پر، جی بی لیول پر، اور کیا لگتا ہے کہ کس کو حکومت ملے گی، کون ون کر سکتا ہے، کون ہار سکتا ہے، کیا پاسبلٹی ہیں؟ اچھا، آپ کے لاسٹ کوشچن کا میں شروع میں جواب دیتا ہوں، کیونکہ کون ون کر سکتا ہے یہ بطور صحافی ہم اس پہ بات میرے خیال میں، کیونکہ وہ عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ عوام کس کو ووٹ دیتی ہے، لیکن یہ ہم ڈبیٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ فیڈرل جو گورنمنٹ ہے اس میں بڑی جماعتیں، خاص کر بڑی جو میجر جن کی کنٹریبیوشن ہے جو سسٹم کو چلانے میں، جس میں مسلم لیگ نون ہے اور پیپل پارٹی ان کے ساتھ ان کے پارٹنر ہے، ایم کیو ایم ہے اور آئی پی پی استحکام پاکستان اور مسلم لیگ کاف کی۔ تو گلگت بلتستان کے سینیریو کے اندر ہمارے ڈویژنز کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ کچھ ڈویژنز کے اندر ایسی جماعتیں بھی وہاں پر موجود ہیں جو شاید آپ کو مرکز میں نظر نہیں آتی ہے، مطلب آئی پی پی، اسلامی تحریک ہے، آئی ٹی پی، اسلامی تحریک ہو گیا، اور ایم ڈبلیو۔ اب یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ فیڈرل سے اس لیے مختلف ہوگا۔ گلگت بلتستان میں جو سٹرکچر اس وقت بن رہا ہے کہ آئی پی پی نے کوئی تقریباً 10 کے قریب کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں مختلف ایریاز کے اندر ان کے پاس۔ مسلم لیگ نون کے 24 حلقوں میں، 23 حلقوں میں ان کے شاید 24 میرے حلقے میں وہ خواتین کو نارملی کھڑا کر لیتے ہیں۔ اب سب پیپل پارٹی کا بھی یہ اسٹریٹجی ہو، ان کے پاس کینڈیڈیٹس پورے ہیں، پیپل پارٹی اور نون لیگ کے پاس وہ ایک مقابلے کی گیم میں آئیں گے۔ سیکنڈ نمبر پر جو ان کی مقابلے میں جو دوسرے دڑے میں ہے، میں اس میں سمجھتا ہوں مذہبی جماعت ہے۔ مذہبی جماعت کے اندر ہو سکتا ہے کہ اسلامی تحریک اس دفعہ تیسری بڑی سیاسی جماعت ہو سکتی ہے گلگت بلتستان کی، اسلامی تحریک، ایم ڈبلیو میں۔ یہ میرا نقطہ نظر، اس کے پیچھے آپ چیزوں کو سمجھتے ہو میں کس اینگل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ایک ڈاٹ آف بینیفٹ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو مرکز کے ساتھ ان کی کولیشن اور پھر ان کے اوپر پریشرز بھی نہیں ہوں گے، یہ جیسے آج ٹکٹس کے اناؤنسمنٹ آئیں گے تو اس میں پھر پتہ لگے گا۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ بات گلگت بلتستان کی سیاست میں یہ ہے کہ ابھی تک اس دفعہ کی سچویشن اتنی ٹف ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے آئی پی پی نے اناؤنسمنٹ کر لی کہ وہ نہیں سی ہے اور ان کے پاس کوئی ایسے کینڈیڈیٹ تھے، ان کے سب کے نام تھے، لیکن جو میجر بڑی جماعتیں چاہے وہ ایم ڈبلیو ایم ہے، اسلامی تحریک ہے، مسلم لیگ نون ہے اور پیپل پارٹی، انہوں نے اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے، ٹکٹس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی، اتنی ڈیلے ہو گئی۔ اس کی وجہ ہے کہ بہت پریشرز ہے، پارٹی کے اندر 4 کینڈیڈیٹ ایک حلقے سے آ رہے ہیں، تو ایک کمپٹیشن، بڑی ہیلدی کمپٹیشن ہوگی، لیکن ون سائڈڈ گورنمنٹ نہیں آئے گی، لینڈ سلائڈ وکٹریز نہیں ہو سکتی ہے۔ جو میکسیمم سیٹیں کوئی بھی جماعت نکالے گی تو وہ 9 نکالیں گی۔ میرا یہ تجزیہ ہے کہ جو بھی جماعت جس کے پاس میکسیمم کی پوزیشن ہوگی وہ 9 ہوگی، پھر وہ کسی مذہبی جماعت کے ساتھ مل کر گورنمنٹ کریں گے۔ اچھا روشن دین دیامری صاحب، گلگت بلتستان میں یقیناً تمام سیاسی جماعتیں اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ وفاق میں پچھلے الیکشن آپ نے بھی کور کیا، میں نے بھی کور کیا، اور اس وقت گلگت بلتستان میں بھی ایک ہی پوائنٹ اس وقت زیادہ ریز ہو رہا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو اے پی سی بلائی گئی وہاں پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئی، ان کو گیٹ پر روکا گیا، اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے 24 حلقوں پر 185 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جو وفاق کی ایک سیاست کا طریقہ کار تھا وہاں پر بھی رائج ہونے جا رہا ہے، طریقہ واردات وہیں ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف سے لیول پلینگ فیلڈ چھیننے کی کوشش نہیں ہو رہی؟ دیکھ لیں، دو باتیں ہیں۔ ایک تو اگر ہم عمومی طور پر دیکھ لیں تو تحریک انصاف کے ساتھ معاملات سختی ہے، لیکن گلگت بلتستان کے معاملے میں تحریک انصاف کی اپنی بھی کوتاہی ہے۔ آپ بھی ٹیکنیکل کورٹس کو دیکھتے ہو، آپ
آئینی معاملات کے اوپر آپ کی بھی نظر ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں. لیکن میں نے رات کو بھی تحریک انصاف کے نائب صدر سے انٹرویو کرا تھا. میں نے ان سے بھی پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کروایا نہیں کروایا. اب جب ان سے ہم یہ سوال کر لیتے آپ لوگوں نے کیوں نہیں کروایا، وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے ماضی میں جو پاکستان کے پریکٹسز ہیں کہ یہاں پر انہوں نے نہیں مانا. میں نے کہا یار آپ جواز تو تب دیتے نا جب آپ ایک دفعہ اپلائی کر لیتے. اس ٹائم ہم یہ بات درست ہے کہ تحریک انصاف جو ہے پاکستان میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی وہ ایک جبر کا شکار ہے. ان کے اوپر بہت پریشر، ان کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے، ان کی قیادت کی، ان کی پارٹی کو توڑ دی گئی ہے. لیکن گلگت بلتستان کے معاملے میں پارٹی کے چند لوگوں کی ہٹ درمی کی وجہ سے، میری بات ریپیٹ کروں کہ پارٹی میں چند لوگوں کی ہٹ درمی کی وجہ سے ایک تو پارٹی ٹوٹنے میں اور لوگوں کے ڈیوائڈ ہونے میں بہت بڑا رول رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ان کو کروانا چاہیے تھے. دیکھو آپ کسی کو ایک جگہ میں اور آپ اگر کہیں کھیلنے جاتے ہیں، ہمیں اگر گراؤنڈ میں انٹر نہیں ہونے دیں گے تو ہم ٹرائی تو کریں نا. ہم ٹرائی کرنے کے بعد ہم لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں. تحریک انصاف کے پاس یہ والا کام کر لیتے تو ان کے پاس بیانیہ ڈبل ہوتا، عوام کے اندر سے جواز مل جاتا. اور دوسرا جو خالد خورشید صاحب کی پشاور میں ہیں وہ وہاں پر نہیں جا رہے، وہ کہ الیکشن سے قریب آئیں گے تو جائیں گے. تو اس وقت تحریک انصاف بطور آزاد الیکشن لڑ سکتی ہے یا ایم کے ساتھ ان کی کولیبریشن ہوگی. میں نے آلریڈی اس لیے مذہبی جماعت کی بات کی تھی کہ ایم اور تحریک انصاف کی مرکز میں بھی ان کا سسٹم ہے. تو جی بی میں ہوگا یہ کہ یا تو پھر یہ آزاد الیکشن لڑیں گے یا پھر ایم ہوگا، یا ان کے پاس اب مجھے پتہ نہیں الٹرنیٹ آپشن سے کون سی جماعت رکھ لیتے ہیں. اس میں غلطی ان کی اپنی بھی ضرور ہے، ریاست کا جبر اپنی جگہ، لیکن اپنی غلطی کو بھی ہم بطور ایک نیوٹرل سسٹم نہیں کر سکتے. دیکھیں دیامری صاحب، یقیناً پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جماعت ہے، اور یہ انتخابات گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ہونے جا رہے ہیں، اور اس ایکٹ کے تحت یہ رجسٹرڈ جماعت ہے. رجسٹرڈ جماعت کو آپ انٹرا پارٹی انتخابات پر جیسے وفاق میں ہوا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا انتخابی نشان نہیں مل سکتے، لیکن اے پی سی پہ شرکت سے روکنا کیا یہ کھلا تضاد نہیں تھا؟ یہ تو 100 دیکھو ایک آپ اگر اس سے بھی ہٹ کر جب آپ اے پی سیز بلاتے ہیں اور آر پارٹیز کے اندر آپ نے وہاں پر سیاسی جماعتوں کے علاوہ بھی جو دھڑے ہوتے ہیں اسٹرانگ لیول کے لوگوں کو، جو بڑی شخصیاتوں کو، تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس میں بلانا چاہیے تھا، ان کو نہیں روکنا چاہیے تھا. اب اس لیے چیف الیکشن کمشنر صاحب بہت سارے معاملات میں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہاں پہ جو سلطان سکندر راجہ کیا نام تھا ان کے، تو وہ اس کی پائے کہ وہ بھی راجہ ہیں یہ بھی راجہ ہیں، تو وہ پر راجہ صاحب ادھر والے راجہ صاحب اور اس راجہ صاحب میں کوئی اس معاملے میں مماثلت ہے. تو اس میں ان سے بھی ٹیکنیکلی غلطی ہوئی تھی، لیکن اس میں بٹھانا تھا چاہیے تھا اور ان کی بات سننی چاہیے تھی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو پاکستان کی سیاست اور گلگت بلتستان کی سیاست تو ڈفرینٹ ہے. ہم متنازع خطے کے لوگ ہیں، ہمارے معاملات بہت ڈفرینٹ ہیں. کشمیر اور جی بی کے جغرافیائی حالات کے حساب سے، انٹرنیشنل معاملات کے حساب سے دیکھنا چاہیے، فکس نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں وہاں پر چیزوں کو کھلے رکھنے چاہیے. اور ہمارے یہاں برادری اور قبائلی ایک بڑا اسٹرکچر ہے، سیاسی جماعتوں سے زیادہ وہاں پر شخصی ووٹ بینک کا بہت بڑا رول ہے. تو ایسے میں ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کس کی کیا حکمت عملی تھی، لیکن ایک بہت ہی غلط موو تھی. نہیں الیکشن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر کے یہ تمام جو فیصلے ہیں اے پی سی پہ روکنا یا ایک پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دینا، کیا یہ متنازع نہیں؟ متنازع بالکل ہے. صحافیوں ان سے سوالات بھی کیے، ہم نے بھی کال تو خیر اٹھاتے ہیں، کوشش کی کہ ان سے رابطہ کر لیں اس حوالے سے. وہاں پر ان کا موقف یہی تھا کہ میں بار بار میں ان کو لیٹرز لکھے آپ انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں، وہ ان کی اپنی پریس کانفرنس میں وہ کہہ رہے ہیں وہی باتیں، وہ مطلب وہ جس سے بھی بات کر لیتے نہیں کہہ لیتے، لیکن کو بٹھانا چاہیے تھا. بٹ انفارچونیٹ وہ بٹھائے یا نہ بٹھائے عوام نے فیصلہ کرنا ہے. اصل تو طاقت عوام کی ہے. اب عوام اگر تحریک انصاف اپنی کینڈیڈیٹس کی سلیکشن میں کچھ اسٹریٹجی اچھی اپناتی ہے تو بہت اپسیٹ بھی ہو سکتی ہے. اچھا ویسے یہ بتائے گا کہ کیونکہ آپ کا تعلق دیامر سے ہے، میرا تعلق استور سے، تو ویسے ہم دونوں ایک ہی ریجن سے ہیں، ڈویژن سے. دیامر استور میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیامر میں نا بڑا دیکھیں استور کے مجھ سے زیادہ آپ بہتر تجزیہ نہیں آپ استور کا بھی آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں. نہیں تجزیہ آپ بھی کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا. لیکن دیامیر کے اندر نا بڑی انٹرسٹنگ کمپٹیشن ہے. مثال کے طور پر لیں، اگر ہم شروع کریں نا کوہستان کے ساتھ، ہمارا جو بارڈر والا ضلع آتا ہے تانگیر ضلع ہے. تانگیر میں سابقہ وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان صاحب اور ان کے مقابلے میں ہے ملک مسکین صاحب کا بیٹا ہے تو ملک کفایت. وہ ایک ایسا انٹرسٹنگ حلقہ ہے کہ جس میں 5 سال پہلے ایک بندہ جیتتا ہے، اگلے 5 سال دوسرا آتا ہے. ٹھیک ہے.
اور کیونکہ 5 سال کے دوران وہ جس نے جو ان سے معاہدے کیے تو پورا نہیں کرتا تو وہ لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں. بالکل. تو اس لیے اس دفعہ تھوڑا سا سینیورٹی ڈفرینٹ بھی ہے, اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے زور پیسے کا بہت کھل کے چلتا ہے. اور اس حلقے کی ایک بڑی داریل اور تانگیر دونوں کی سب سے خطرناک بات ہے کہ وہاں پر خواتین کو ووٹ پول کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور چیف الیکشن کمشنر کو یہ سارا پتہ ہے, لیکن وہ آنکھیں بند کر کے پٹی ڈالتے ہیں. آخری ٹائم پر الیکشنز کے دن ایک لمٹ جو ہوتا ہے پتہ 3% جو بھی خواتین کو ووٹ ڈالنا ہے تو وہ شناختی کارڈ جمع کر کے ووٹ ڈالتے ہیں, ووٹ نہیں ڈالتے. لیکن تانگیر کا حلقہ ایسا ہے کہ وہاں پر عوامی آئی پی پی نون لیگ کا مقابلہ ہے. پیپل پارٹی وہاں پر ٹیکنیکلی نہیں ہے, یا آئی پی پی کے ساتھ سمجھ لیں, نون لیگ کے ساتھ تو ہو نہیں سکتی. اس سے جو 7 والا حلقہ ہے داریل میں 4 کینڈیڈیٹ کا بہت اچھا مقابلہ ہے. نون لیگ کا ہے, پیپل پارٹی کا ہے, جمعیت علماء اسلام کو, اور ایک آزاد امیدوار. ان چاروں کی بڑی مستحکم پوزیشن میں ہے, اور سرپرائز بھی ہو سکتا ہے وہاں پر, کیونکہ یہ ہمارے ہاں مقابلے جو دیامیر کے اندر کمپٹیشن 30 ووٹوں کی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ 600 ووٹ کی لیڈ سے پوچھی تھی, 30 ووٹ, 20 ووٹ, 10 ووٹ. پچھلے الیکشنز میں بھی دیکھ لیں تو یہ کمپٹیشن ہوتی ہے. دیامیر کا جو ہمارا حلقہ 2 ہے چلاس والا, چلاس کے حلقہ 2 میں پیپل پارٹی ہے, نون لیگ ہے, اور ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار بھی ہیں. اور آزاد امیدوار کے علاوہ وہاں پر ایک قبائلی سسٹم ہونے کی وجہ سے آخری ٹائم پہ کچھ تبدیلی بھی آ سکتی ہے. لیکن مین جو جنرل کمپٹیشن ہے وہ بڑے 3 کینڈیڈیٹس کے بیچ میں ہمیں نظر آ رہی ہے, جو عطاء اللہ ہے, عتیق اللہ ہے, انور ہے, اور امام مالک ابھی نئے. باقی کینڈیڈیٹس کے اندر بھی ایک سالڈ ووٹ بینک ضرور رکھتے ہیں, لیکن وہ اس کو ڈیمیجز کریں گے. جو حلقہ 1 ہے ہمارا ٹھگ نیاڑ اور گورا آباد کا, اس حلقے میں نا بہت 18 کینڈیڈیٹ سلیکشن لڑتے ہیں. اور اس حلقے کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر ٹھگ سائڈ سے کینڈیڈیٹس کے نمبر کم ہو اور گورا آباد سائڈ سے کینڈیڈیٹ کے نمبر زیادہ ہو تو سیٹ ٹھگ میں آئے گی. اگر ادھر کینڈیڈیٹ 6 ہیں ادھر 5 ہے تو سیٹ ادھر جائے گی. ابھی تک کا ووٹ سے زیادہ کینڈیڈیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ زیادہ آگے تو, اور یہ جگہ ایسے بیچ میں ایک ہنر کا ایک ایریا ہے, وہ بارڈر ہے, ادھر سے ادھر ووٹ نہیں جاتا, ادھر سے ادھر نہیں آتا, 300-400 ووٹ سے اوپر نہیں آتا. تو ابھی تک کا سینیریو میں یہ نظر آ رہا ہے کہ نمبرز آف کینڈیڈیٹ جو گورا آباد کے زیادہ ہیں, ٹھگ کے کم ہیں. تو یوں ہی چلتا رہا تو سیٹ ادھر آئے گی. پھر اگر انہوں نے نمبر ادھر زیادہ بڑھ گئے اور ادھر کم ہو گئے تو پھر سیٹ وہاں جا سکتی ہے. باقی استور میں تو میں استور کی طرف ہی جا رہا ہوں, کیونکہ بڑے عرصے سے پچھلے 2-2.5 سال 3 سال سے ایک کنٹروورسی چل رہی تھی, ایک افواہ چل رہی تھی سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان کے حوالے سے کہ وہ گلگت کے علاوہ استور کے حلقہ 2 سے بھی الیکشن لڑیں گے. کیونکہ جتنا مجھے معلوم ہے, کیونکہ ہمارے بطور صحافی تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے رہنما ہوں, ان کی قیادت ہو, سب کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے, چاہے وہ امجد ایڈوکیٹ صاحب ہو, حفیظ صاحب ہو, گلبر صاحب ہو, شمس لون ہو, چاہے A to Z کوئی بھی ہو. لیکن حفیظ صاحب کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ کلوز تعلق مجھے نظر آیا ہے ہمیشہ سے. حفیظ صاحب کے حوالے سے میں خود بھی اچھا تعلق ہے میرا حفیظ صاحب کے ساتھ. حفیظ صاحب کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ واقعہ استور 2 سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ جب میرے پاس اطلاعات ہیں جو آخری پنجاب ہاؤس کی میٹنگ تک, تو ایسے کوئی مطلب ان کی طرف سے میں نے پوچھا بھی ہے ویسے, تو وہ حلقہ 2 سے نہیں لڑیں گے الیکشن. وہ گلگت کے ایک حلقے سے لڑ رہے ہیں. اس لیے لوگ یہ ڈیمانڈ ضرور تھی استور کے اس حلقہ 2 کے لوگوں کی جانب سے. وہاں پر کینڈیڈیٹس کی شاید آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی یا سم آف پرابلم, 3 گروپس ہیں نون لیگ کے اندر, وہ مسئلہ بنا ہوا اس کے لیے پھر انہوں نے کہہ رہے تھے کہ آپ آ جائیں. تو آپ ظاہر مقام صاحب نے صلاح کروا دی, کہیں آپ یہ اس طرف اشارہ تو نہیں کرتے؟ بس وہ پھر صلاح کروا کر وہ معاملہ میرے خیال میں ان کا کچھ کیا ہوگا, کوئی کینڈیڈیٹ ان میں سے جو بھی نواز شریف صاحب شاید آج میٹنگ میں ان کی آج ہی ڈیسائیڈ ہوگا, آج شام کسی ٹائم. بارے ٹکٹس کی میرے خیال میں آج کچھ حلقوں کی آج اناؤنسمنٹ ہوگی نون لیگ کی, اور پیپل پارٹی کی بھی بہت سارے حلقوں کی فائنل ہو گئے, کچھ ہلکے رہتے ہیں. انٹرسٹنگ جو گیم ہے نا وہ گلگت کا حلقہ 1 اور حلقہ 2 کا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پر ابھی تک سینیریو بات یہ ہے کہ حلقہ 1 نون لیگ نے خالی چھوڑ دی. ٹھیک, یعنی جہاں امجد ایڈوکیٹ صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں, اب اس کے پیچھے لاجک مجھے کیا پتہ ہے کہ امجد صاحب کو جتوانے کے لیے کھلا چھوڑ رہے ہیں, یا اس کی کیا سینیریو ہے آپ بھی تبصرہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو حلقہ ہے اس کو خالی چھوڑ دیا ہے. گلگت حلقہ 1, وہاں پر ایک طرف آزاد امیدوار ہوں گے یا آئی پی پی کا کینڈیڈیٹ ہے وہ سلطان رئیس مولا, اور اس طرح سے یہ ان کا بھی اچھا ووٹ دیں گے. پچھلی دفعہ اچھا ووٹ پچھلی دفعہ تھا, اس دفعہ وہ ڈفرینٹ سینیریو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اور مذہبی لوگ بھی الیکشن, وہ مذہبی بیچ میں تھوڑا سا مذہبی ووٹ ہے, تو وہاں پر وہ کینڈیڈیٹس اور بھی ہیں. تو وہ حلقہ نون لیگ نے خالی چھوڑا ہے. اور ادھر حفیظ صاحب والا جو حلقہ 2 ہے وہاں پر کینڈیڈیٹس مطلب اتنے زیادہ ہیں کہ
ہر گلی سے 2-4 کینڈیڈیٹ ہیں، تو اس دفعہ یہ مطلب اس کا فائدہ بھی صاحب کو مل سکتا ہے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں نہیں، ٹیکنیکلی ایسا ہی ہوگا، جتنے زیادہ کینڈیڈیٹ ہوں گے تو اس سے، کیونکہ حفیظ صاحب کا اپنا ایک ووٹ بینک بھی ہے، ویٹیج ہوتا ہے اس کا ایک فکس ووٹ بینک ہے، تو اور پھر سابق وزیر اعلیٰ ہیں، لوگوں نے کام کیے ہیں، مرکز میں پارٹی بھی ہے، بالکل، اور ایک آن بہاف آف سین ہمیں گلگت بلتستان میں جو امجد صاحب ہیں، حفیظ صاحب ہیں، خالد بھی، یہ اس طرح کی جو اچھی قیادت ہے، یہ میچور لوگ ہیں، ورنہ بہت سارے قیادتیں اور بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن وہ کچھ ایلیجیبل ہوتے ہیں نا اوپر لیول پہ، جو لیڈ کرنے والے سیم لیول کی، تو وہی گلگت کے حلقہ 1-2 کے آس پاس ہی نظر آ رہی ہے اس دفعہ بھی. بالکل. چلے روشن دین دیامری صاحب یقیناً گلگت بلتستان کے انتخابات کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. یقیناً 7 جون کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس کے بعد 14 جون بھی ممکنہ طور پر بلدیاتی انتخابات کا امکان بھی ضرور ہے. الیکشن کمشنر کے اوپر بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کے حوالے سے. اور پھر گلگت بلتستان میں اس دفعہ کا الیکشن اس لیے بھی انٹرسٹڈ ہے کہ وفاق میں اس وقت صرف ایک جماعت کی حکومت نہیں ہے بلکہ تمام جماعتوں کی مخلوط حکومت ہے. ماضی میں یہ تصور ہوتا تھا کہ وفاق میں اس پارٹی کی حکومت ہے تو جی بی میں آزاد کشمیر میں یہی حکومت بنے گی، لیکن اس بار حکومت سب کی ہے. تو دیکھنا ہے کہ گلگت بلتستان میں اس دفعہ کس کا ووٹ بینک زیادہ ہے اور کس کو عوام منتخب کرتی ہے. آنے والا وقت ہی بتائے گا. مزید گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں گی وہ وقتاً فوقتاً آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا. مجھے اور روشن دین دیامری کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.